اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ میری محبت میں شدید نہیں ہیں بلکہ اشد ہیں. اور انسان حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا تھا محاسن اسلام میں کہ 3 نسخے پر جو عمل کر لے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جس میں نمبر 1 کیا ہے؟ حسن خاتمے کا 3 نسخہ مختصر عرض کرتا ہوں. نمبر 1 کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لو، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے، بعد إذ هديتنا، بعد اس کی کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، وهب لنا من لدنك رحمة، اور ہمیں اپنے خزانے سے رحمت کی بھیک دے دیجیے، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آپ بہت بڑے داتا ہیں. اس رحمت سے کیا مراد ہے اور لفظ ہبا کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وہب لنا، ہم کو ہبا کر دیجیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہبا بلا معاوضہ ہوتا ہے، ہبا بلا معاوضہ ہوتا ہے. آپ مکان ہبا کر دیں کسی کو، معاوضہ کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا. علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی تفسیر رحمانی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہبا سے مانگنے کے لیے استقامت اور ایمان پر موت کو ہبا سے کہا کہ ہبا کر دیجیے اللہ نے. معلوم یہ ہوا، فرماتے ہیں کہ یہ دولت اور یہ نعمت تفضل محض بدون شائبۃ وجوب علیہ تعالی شانہ، محض اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، بغیر اس کے یہ ہماری حسن خاتمے کی دولت پر چونکہ جنت موجود ہے، لہذا 60-80 برس کی نماز روزے اس کا معاوضہ نہیں بن سکتے. جنت تو غیر محدود ہے. یہ 80 سال آپ نے روزہ نماز کر لیا، 80 سال جنت میں رہیے، اس کے بعد گیٹ آؤٹ ہو جائیے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے، تو معلوم ہوا یہ معاوضہ نہیں ہے. 80 سال کی عبادت پر 80 سال کی جنت کا ہے معاملہ ہونا چاہیے تھا، مگر ہمیشہ کے لیے یہ دلیل ہے کہ یہ ہبا ہے. اللہ ہمیشہ کے لیے ہبا کر دیتا ہے. اور انک انت الوہاب، اور یہ موضع معرض تعلیم میں ہے کہ چونکہ آپ بہت بڑے دینے والے ہیں اس لیے ہم مانگتے ہیں آپ سے. اس میں ایک سوال پوشیدہ ہے کہ کیوں تم لوگ ہم سے اتنا ہبا مانگتے ہو، کیا حق ہے تمہارا؟ یہ جواب ہے اس کے اندر، انک انت الوہاب، آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں. ہر نماز کے بعد آپ اس کو پڑھیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے، بعد إذ هديتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت فرما دیا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں ہبا کر دیجیے اس رحمت کو. مراد اس رحمت سے کیا ہے؟ المراد بہذه الرحمہ، اس رحمت سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں علامہ آلوسی تفسیر رحمانی میں، اس رحمت سے مراد دین پر قائم رہتے ہوئے جان ایمان پر نکل جائے، یہ مراد ہے یہاں رحمت سے. عام رحمت مراد نہیں ہے. المراد بہذه الرحمہ الرحمت الخاصہ، وہی الثبات علی الحق، دین پر قائم رہتے ہوئے جان ایمان پر نکل جائے. لہذا حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ قدوں نے فرمایا کہ بھائی اس کو ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کا خاتمہ، ہمارا خاتمہ اس آیت کی برکت سے ایمان پر ہوگا. نمبر 2، موجودہ ایمان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے. تو جب ہم موجودہ ایمان پر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ترقی دیں گے، نہ کہ ایمان چھین اور زیادہ ایمان بڑھے گا. 2 نسخہ ہو گیا. اب آج مختصر ہی کروں گا کیونکہ میرے شیخ کا بیان اتنا زیادہ ہوا. اب کسی کو بھوک لگی ہوگی، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، لیکن میں بھوک کی وجہ سے کمی نہیں کروں گا، آپ کی بھوک کی وجہ سے. دوسرا نسخہ کیا ہے کہ موجودہ ایمان پر روزانہ کہہ دیا کیجیے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اسلام اور ایمان دیا ہے، اسلام اور ایمان عنایت فرمایا آپ نے، اس پر شکر ادا کر دیجیے تاکہ اور زیادہ ترقی ہو. نمبر 3 کیا ہے؟ نمبر 3 یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اچھے بندوں کی، مقبول بندوں کی، محبوب بندوں کی، یوں سمجھیے عاشقوں کی صحبت میں آنا جانا رکھیے، چاہے وہ کہیں بھی ملیں. اگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کراچی میں ہے یا وہاں ہے مری میں ہے یا اور سوات کے علاقے میں ہے یا کشمیر میں ہے، آپ بتائیے لاہور والے جا سکتے ہیں آدمی؟ معلوم ہوا کہ بھئی آنکھ میں ماڑا ہے اور وہ آنکھ کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے وہاں، تو آدمی سفر کر لیتا ہے. لہذا میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی قیمت کیا ہے. شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک ولی اللہ جا رہے تھے جنگل میں،
اللہ میاں سے پوچھا کہ اللہ میاں آپ کیا قیمت دینے پر ملتے ہیں، کیا ادا کیا جائے، آپ کا کیا معاوضہ ہے، کیا قربانیاں آپ پر کی جائے کہ آپ مل جائیں اپنے بندوں کو؟ تو آسمان سے آواز آئی کہ دونوں جہان دے دے، دونوں جہان مجھ پر فدا کر دے، دنیا بھی آخرت بھی، تو میں مل جاتا ہوں۔ تو وہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں کہ قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، اے خدا آپ نے اپنی قیمت کو دونوں جہان فرمایا، قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، آپ نے اپنی قیمت کو دونوں جہان فرمایا ہے۔ میرے بالا کو ان کی ارزانی ہنوس، ابھی بال اور بھاؤ بڑھائیے، ابھی تو ہم کو سستے معلوم ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کے عاشقوں، خدا کے عاشقوں کا یہ مقام ہے۔ بقول خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو جگر سے کہا تھا، اس زمانے میں جب جگر نے توبہ نہیں کی تھی، پیتے تھے اور اتنا پیتے تھے کہ اپنی دیوان جگر میں لکھتے ہیں پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا۔ جگر کا شعر ہے یہ، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میاں میں کشو نہیں، تم تو میں کش ہو، لیکن دیکھو دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو، یہ گرام میں تم سے کیا لی جائے گی۔ ہماری شراب کتنی قیمتی ہے، اللہ کی محبت و معرفت والی، کہ دونوں جہان فدا کرتے ہیں، تمہاری کیا ہے کوئی۔ اور لیکن اللہ کی شان دیکھو، اہل اللہ کی صحبت سے جگر صاحب داڑھی رکھ لی، جگر صاحب نے داڑھی رکھ لی۔ اس مجلس میں وہ شخص موجود ہے میرے ساتھ سفر کے میر صاحب، انہوں نے جگر کو اس حالت میں دیکھا، یہ بیٹھے ہوئے جگر کو جب داڑھی نہیں کی اور شراب پی کر لڑکھڑا رہے تھے، اس حالت میں انہوں نے ان کو دیکھا، اور جب شہر پہنچتا تھا ظالم سارا مجمع مست کر دیتا۔ لیکن اللہ جس کو اپنا بنا لے، گر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلید، فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید، جوش میں آئے جو دریا رحم کا، گبر 100 سالہ ہو فخر اولیاء۔ اگر اللہ کی رحمت کے دریا میں جوش آ جائے تو 100 برس کا کافر منٹوں میں ولی اللہ بن جاتا ہے۔